السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلا ہفتہ مجھے پاکستان میں صحافیوں کے اوپر ظلم و بربریت کی داستانیں پڑھتے اور سنتے ہی گزر گیا۔ ایک جو انویسٹیگیشن کے انداز میں اپنا جرنلزم کرنے والے اقرار الحسن اور دوسرے جنہوں نے ایک آن لائن میڈیا پلیٹ فارم کی اونرشپ کی وجہ سے صحافت کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، اور بیسیکلی وہ صحافی شاید کم ہیں مگر پروموٹر زیادہ ہیں، اور پروموشن بھی وہ جو اپرچونزم کے ساتھ ملتی جلتی ہو۔ محسن صاحب، ان دو کو جی ایک کو اٹھا لیا ایف آئی اے نے، دوسرے کو اپنا حبس بے جا میں رکھا آئی بی نے، اور دونوں کی جو صورتحال یا جو تفصیلات سامنے آئیں اس میں پتہ یہی چلا کہ اب کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ والا معاملہ درپیش ہے۔ یہ دونوں وہی نام تھے جو ٹیلی فون کر کے بھی سفارش کریں تو عام اہلکار ان کو چھوڑ دیں، لیکن ہر دو کے معاملے میں بہت سینئر لیول پہ جا کے انٹرونشن ہو رہی ہے، ناٹ لیس دین پرائم منسٹر اینڈ فیڈرل منسٹرز۔ ایک اقرار الحسن کہتا ہے کہ اگر شہباز گل نہ ہوتے تو ہم میں سے ایک آدھ زندہ نہ بچتا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے اور اپنے سمیت موت زندگی جو ہے وہ مشیر وزیر اعظم کے حوالے سے مشروط کر دی، اور دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری شخصی آزادیاں، اور جن دو افراد کی شخصی آزادیوں کے اوپر اس وقت پورے پروگرام ہوئے ہیں وہ دو سٹینڈرڈ شخص نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں۔ ہر دو ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا ایلیٹ ہو گئی یا جیسے میں نے عرض کیا کہ پروموٹر کے طور پر ایلیٹ، اور ایک آپشن یہ لیا جا رہا ہے کہ اگر اس لیول کے بندوں کی جو جان بخشی ہے یا گلو خلاصی ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے حکم ناموں اور پرائم منسٹر کی انٹرونشن کے بغیر ممکن نہیں تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ فیڈرل منسٹر مراد سعید ایک جگہ پہ جا کے ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں لاہور میں درخواست دیتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر کارروائی ہو کے چھاپا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو جسٹس اور حقوق اور عزت نفس جس کی پامالی کی درخواست تھی اس کا لیول ایک فیڈرل منسٹر کے لیے کیا ہے اور عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ یہ دو مشت از خرواریں ہیں، یعنی بہت بڑے اناج کے ڈھیر میں سے ایک مٹھی بھری ہوئی ہے، لیکن ان دو سے پتہ نہیں کیوں مجھے ظاہر ہے محسن سے بھی ہمدردی نہیں ہے، مجھے اقرار کا بھی ان معنوں میں نہیں ہے کہ بھی کہیں بندہ بیٹھ کے کہے کہ جی ظلم ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، لیکن اگر ان کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر رکھا جائے، ایک پرسن کے طور پر رکھا جائے، تو جو اس سے لا اینڈ آرڈر کی اور انصاف اور آئینی حقوق کی فراہمی کا سٹیٹس سامنے کھل کے آتا ہے، وہ بہرحال پریشان کن ہے۔ پھر اگلا یہ سوال بھی کہ کیا ریاست کے اس لیول کے اعلیٰ ترین جو کارندے یا ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ اسی طرح ذاتیات پہ اترتے ہیں؟
یا اتنا ننگا ننگا نیپوٹزم اور اتنی کھلی کھلی فیوریٹزم کے ساتھ اسٹیٹ مشینری آپریٹ کرتی ہے؟ اور اگر ہاں ایسے ہی کرتی ہے تو اس چھوٹی سی اسٹیٹ مشینری کے اوپر اتنے بہت سارے 22-23 کروڑ افراد ہیں، وہ جب حق جتانے پہ اتریں گے تو کس کے حصے میں کیا آئے گا؟ یہ سیناریو دیکھ کے خیال اس طرف جاتا ہے کہ وہ جو ہم نے سال 1.5 سال سے ایک طرز عمل پکڑا ہوا تھا اپنے پروگرام میں بات کرنے کا، وہ یہ کہ رد عمل کی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی نے کوئی حرکت کی، اس نے شیرہ لگایا، شیرے پہ مکھی بیٹھی، مکھی کے اوپر چھپکلی آئی، چھپکلی کے اوپر بلی جھپٹی، اور بس اس کے بعد چل سو چل۔ اس طرح کا جو چین ری ایکشن ہے، اس کی نظر ہو کے اور اس بہاؤ کا حصہ بن کے ایک فرد کے لیے بھی کوئی ڈھنگ کی گفتگو کر کے اس کو کسی لائن پہ چڑھانا یا اس کے لیے کوئی اوپننگ سامنے نتھار کے پیش کرنا، یہ دور کا خواب ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ جنہوں نے پچھلے 40-50 سال اپنا ہیومن سٹف اور اپنا ہیومن فائبر ایک ایک تند اس کی خراب کرنے میں بڑی محنت کی ہے، اب آلموسٹ اسی کا رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ جان ایلیا نے کہا تھا کہ کاش کچھ اقدار ہوتی جو نہیں، پھر بھلا جی کیا جلانا فارہا۔ اور زندگی ایک نقش بے نقاش ہے، اس پہ کیا انگلی اٹھانا فارہا۔ اور آخری رومانس کے حوالے سے بڑا لڑکوں میں، نوجوانوں میں وہ شعر مقبول ہے، لیکن ہر بڑا شعر اور ہر بڑا ادب پارہ جو ہے وہ اپنے ظاہری اور فوری اور کہانی کے معنوں سے ہٹ کے اس کی ایک سماجی اور تاریخی حیثیت بھی ہوتی ہے۔ تیسرا شعر یہ تھا کہ پیشکش میں پھول کر لینا قبول، اب ستارے مت منگانا فارہا۔ وہ ایک خیالی محبوبہ کریکٹر ہے جس میں پوری طویل نظم لکھی جان ایلیا نے، اس کا قافیہ ہی فارہا ہے۔ تو جب پاکستان کے پرسپیکٹیو اور اس مجموعی کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہی بے اختیار بات آتی ہے کہ پیشکش میں پھول کر لینا قبول، اب ستارے مت منگانا فارہا۔ کیونکہ یہ فارہا تبدیلی لانے آئی تھی، اس فارہا نے بوسٹ فل کلیمز کے ساتھ اقتدار مانگا تھا، اور وہ جو حقوق اور عام انسانی شرف کے چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز کی ترسی ہوئی پبلک تھی، انہوں نے ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہوئے اس تبدیلی کے دعوے داروں کو اور اس روزی پکچر کے ڈیزائن کرنے والے آرٹسٹوں کو، جو اس وقت ڈھول کی تھاپ پر ناچ ناچ کے جدوں آئے گا عمران تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اچھا خاصا فوک سنگر تھا، اس کی عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کی بچی کھچی جو کریڈیبلٹی تھی اپنے فن کے لحاظ سے، وہ بھی اس پولیٹیکل انکلینیشن اور اس فضول کے جھکاؤ کی نظر ہو گئی۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ جو خواب دیکھتے ہیں وہی خواب نارسا، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اگر پہلے مٹی نہیں بھی تھی تو وہ یا خاکستر ہو جاتی ہے یا کوڑیوں کے بھاؤ کی ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ کی روزمرہ کی ڈے ٹو ڈے کموڈیٹیز سے لے کے آپ کی پالیسی، آپ کا سیاسی استحکام،
آپ کا سماجی احترام اور اسٹیٹ سوورینٹی اور آپ کے دوسرے ملکوں سے تعلقات کا وقار اور رکھ رکھاؤ سب کچھ شامل ہے۔ اس میں اگر ہم ایک اقرار الحسن یا ایک میڈیا پلیٹ فارم کے کسی اونر کی شناخت کے ساتھ صحافی ڈب ہونے والے کے اٹھائے جانے، پکڑے جانے، مارے جانے اور زد و کوب کیے جانے کا ماتم کرنے 4 5 7 چینل بیٹھ بھی جائیں، اس سے حاصل وصول کیا ہے؟ بیٹھ کے یہ کیوں بات نہیں کرتے کہ ہم کتنی دور نکل آئے ان سروائیول کی اور واقعتاً زندہ رہنے کی جو حکمت عملیاں ہوتی ہیں قوموں کے پاس، معاشروں کے پاس، اور آج اگر اس کاٹے اور برباد کیے ہوئے سوتر کا دھاگا دوبارہ سلجھانے بیٹھیں، ایک 5 سالہ نہیں، شاید 4-5 سالہ منصوبوں کی ضرورت ہوگی، وہ بھی صرف اس صورت میں کہ ایک نسل طے کر لے کہ ہم نے احوال واقعی اور زمینی حقائق کے ساتھ لگا کھانے اور ان کا آؤٹ پٹ دے سکنے کی اہلیت رکھنے والے وعدوں اور اسی طرح کے منصوبوں کو انٹرٹین کرنا ہے، خوابوں اور نعروں اور تعلیوں میں زندہ نہیں رہنا۔ اور دوسرا حصہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے جو آپ کی ابتری اور اتھل پتھل کو اپنا سرمایہ جان کر اس میں مزید بد عقیدگی اور مزید بدگمانی کی انویسٹمنٹ کر کے اگلی آنے والی نسلوں سے بھی آپ سے اپنی مرضی کے ریزلٹس لینا چاہتا ہے، اس طبقے کو بحیثیت مجموعی دھتکارے بغیر اب اس قوم کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر اجتماعی طور پر پاکستان کے اجتماعی شعور اور وہاں کے جو مختلف دھڑوں کی کھینچا تانی کا ایک مجموعہ بنتا ہے، اس میں بیٹھ کے حساب لگایا جائے تو ایک طبقہ وہ چھوڑ کے جس کے لیے نفرت اور جس کے لیے اناد اور جس کے لیے بغض اور جس کے لیے آئین سازی کے لیے عامت الناس کی سٹریٹ بدزبانی یعنی گلی محلے کی بدزبانی سے لے کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ تک کے ڈیسک وقف ہوئے ہیں آئین سازیاں کرنے کے لیے، صرف ایک وہ طبقہ ہے، صرف ایک وہ انسانی صف ہے جو اس بدترین صورتحال میں بھی انگڑائی لے کے سیدھا کھڑا ہونے کی استطاعت رکھتا ہے، اور ایک وہی طبقہ ہے جس کو ان بدترین صورتحالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا مستقبل اور اپنے آپ کو آئندہ میں دیکھنے کا ظرف اور استطاعت حاصل ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بگ ٹوٹ بھاگتا ہجوم اور ایک دوسرے کے اوپر چلاتے اور درندوں کی طرح پھاڑ کھاتے ہوئے انسان نما بھیڑیے، ان کی ساری قوتیں صرف اس بات پر وقف ہیں کہ ہم اپنی نسلوں اور اپنے موجودہ معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں کر پا رہے۔ کم از کم یہ جو ایک طبقہ انسانوں کا ہم میں موجود ہے، اس کو ملیامیٹ کرنا، اس کو غرقاب کرنا، اس کی ہر سطح پر بیخکنی کرنا، یہ انہوں نے مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ ضرور اس میں کامیاب ہو جاتے
کیونکہ جو افرادی تناسب ہے اکثریت اور اقلیت کا، بڑے گروہ کا اور چھوٹی انسانی طاقت کا اور وسائل کی طاقت کا، اس کمبینیشن کے لحاظ سے ان کو آج نہیں، آج سے 30-40 سال پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہونا چاہیے تھا۔ ہو اس لیے نہیں سکے، لوگ اپنی اپنی دانشورانہ سوچ اور اس سوچ کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کو بائی پاس کر کے اور اس کی ذاتی انٹرونشن اور اس کی ذاتی مالکیت کا بزبان حال انکار کر کے وہ اس کے ڈانڈے کبھی انگریزوں کی خود کاشتہ پودے کے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی ویسٹ میں بنیادیں مضبوط ہونے کے ساتھ ملاتے ہیں، کبھی مالی نظام کی اسٹرانگ نیٹ ورکنگ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اقلیتیں تو ویسے ہی اپنے ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں۔ ایک چیز جس کے اوپر ان کو نظر کرتے ہوئے خوف آتا ہے اور جس کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار۔ اس ہستی باری تعالیٰ، اس مالک کل کی تائید اور اس کے سپر ہونے کا اور اس کے ڈھال ہونے کا ان کو اعتراف کرنا مشکل لگ رہا ہے، بلکہ ناممکن ہے ان کے لیے۔ یہ بھی کسی حد تک قرینِ قیاس ہو سکتا تھا، بشرطے کہ ان کی اپنی نظر اس حد تک پردوں اور اس حد تک دھندلاہٹ کا شکار نہ ہو چکی ہوتی کہ یہ صرف قصے، کہانی اور مولوی کے بتائے ہوئے خدا اور مولوی کے انٹروڈیوس کروائے ہوئے رسول کے علاوہ ڈائریکٹ براہ راست خدا تعالیٰ کو شناخت کرنے اور اس کے رسولوں کو پہچاننے اور ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کی اہلیت رکھتے۔ پنجاب یونیورسٹی کے لڑکوں کا ایک گروپ ایک دفعہ لاہور میں عبید اللہ علیم صاحب کے ساتھ ایسے بے تکلف گفتگو ہو رہی تھی اور کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ جی وہ اور تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، بس ختم نبوت۔ انہوں نے کہا یار، علیم صاحب نے کہا ایز اے شاعر یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے نبی جا سکتا ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی اور سلسلہ انبیاء یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہیں یا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے زحمت اور عذاب ہوتے ہیں؟ دیانتداری سے یہ ڈیفائن کریں اور یہ ڈیسائیڈ کریں۔ اگر تو خدا تعالیٰ کا سلسلہ انبیاء کا قیام دنیا میں اعلیٰ درجے کی رحمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور آپ بھی اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں خدا کے نبیوں کو، اور انسانیت کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا انعام نبوت کو کیا مانتے ہیں، تو اس انعام کے اور اس رحمت کے بند ہو جانے کو ہم اسلام یا کسی بھی زمانے کے لیے خوش بختی کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور اگر یہ عذاب اور زحمت تھی تو آپ اس پہ اتنے نازاں کیوں ہیں؟ کسی بھی زمانے کی نبوت پہ انسانیت کو فخر کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے، جبکہ یہ تھی ہی مصیبت اور عذاب اور زحمت؟ تو آپ یہ کسی دن بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں، پھر اس کے بعد یہ آپ کے لیے یہ بحث ہی نہیں رہے گی کہ فلاں وقت کے بعد نبی آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل آپ کے ہاتھ میں کھلونے پکڑائے ہیں، اور یہ ساری ڈیولپمنٹ پچھلے 100-150 سال کے اندر کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ
سنجیدہ ترین دانشور اور رائٹر اشفاق احمد کو اپنے اعلیٰ ترین جو اس نے سب سے زیادہ جس ڈرامے نے شہرت پائی ہے اور کتابی شکل میں بھی چھپایا وہ من چلے کا سودا تھا. اور من چلے کا سودا میں اشفاق احمد کو اس کے کلائمیکس پہ پہنچ کے اپنے ہیرو اور اپنے اس کیریکٹر کے منہ سے یہ کہلوانا پڑا کہ پلیا لوکا ہن نبی تے آنے کوئی نہیں, سائنسدان تے اہل علم نے انہوں دی کمی پوری کرنی ہے کیونکہ نبوت بند ہو چکی ہے. اور میں نے بہت سے اہل دانش سے یہ پوچھا کہ کیا اشفاق احمد صاحب کو, مرحوم کو, ادبی الہام ہوا تھا یا وہی ہوئی تھی نعوذ باللہ من ذالک؟ ان کے خاص لٹریچر میں ان کا کوئی وجدان کی کون سی ایسی کھڑکی کھلی تھی جس سے وہ اتنے یقین کے ساتھ اپنی ایک ادبی کاوش میں ایک جنرل پرسپیکٹو اور ملائیت کا انٹروڈیوس کروایا ہوا عقیدہ کو سیڑ رہے ہیں اور اس کو بہترین ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ کے دانشور کو, آپ کے جتنے شعبہ زندگی ہیں ان سب کو ایک سب کانشس کمپلیکس لاحق ہوا ہے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کی باسط اور ان کے دعوے کے بعد سے کہ اب آپ علم کی جس شاخ میں بھی آگے بڑھیں گے اور سوشولوجیکل پرسپیکٹو میں جہاں پر بھی آپ سنجیدگی سے تتبع کرتے ہوئے کوئی سنجیدہ اور بڑے لیول کے مباحث میں اتریں گے, وہاں آپ کو اس علم الکلام سے اور اس کے قائم کیے ہوئے مقدمات کے دائرے سے باہر جانے اور اپنے آپ کو اس اثر سے بالا تر بنانے کے لیے جان جوکھوں کے کشت کاٹنے کے پڑیں گے, لیکن پھر بھی آپ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے. یہی کام بنیادی طور پر کہتے ہیں نا آپ کے جی وہ بڑے جادو کیے کرتے ہیں اور وہ گھیر لیتے ہیں, وہ 23 کتابوں میں جو روحانی خزائن کی صورت میں بانی جماعت احمدیہ ساری زندگی انہی کو آخر دم تک انہی کو لکھتے رہے. اور میں کل ہی میں نے وہ تحریر کا ایک حصہ پڑھا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ انشاء پردازی کے وقت تو مجھے بطور خاص, یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں, کل کہیں میں سے وہ سلیکٹ کر کے اگلے کسی پروگرام میں وہ پڑھ کے بھی سنا دوں گا ایگزیکٹ حوالہ, کہ انشاء پردازی کے وقت تو میں خدا تعالیٰ کی تائید کو اور اس کے اعجاز نمائی کو بطور خاص مشاہدہ کرتا ہوں. کیونکہ عربی یا اردو میں جب میں بتاتے ہیں کہ جب میں وہ انشاء پردازی یعنی لکھ رہا ہوتا ہوں تحریری کام, تو کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندر سے مجھے تعلیم دے رہا ہے. تو ایک طرف یہ اس قامت کا خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کے تربیت یافتہ انسانوں کا ایک طبقہ ہے جس کی موت زندگی کے آپ دعوے دار بنے بیٹھے ہیں, اور ایک طرف آپ کے ادنا سے لے کے اعلیٰ تک ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ, بچاؤں کدھر کی چوٹ. اب بہتر ہے کہ پیٹی ایشوز پہ اس کو اٹھا لیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو بند کر دیا اور اس کو مروا دیا, اس سے نکل کے بحیثیت قوم زندہ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کر لیں. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا اب آپ کو, ورنہ اب معاملات اگر انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھیں, دنیا کے حالات کی طرف دیکھیں, تو وقت پہلے ہی بہت سرک چکا ہے ہاتھوں سے. اب تو بالکل چند اس کے دھاگے ہی ہیں. اگر خدا تعالیٰ کوئی معجز نمائی کر دے تو شاید اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے کوئی واپسی کا راستہ مل سکے, ورنہ پھر جو ہے سو ہے. میں تو ایک آدھ تکلیف دہ خبر جو وہاں کی ملتی ہے تو اس کو بھی اس بڑے پیراڈائم اور گریٹر پکچر کے اندر ہی دیکھتا ہوں. واقعے کو واقعے کے طور پر دیکھنا نہ پہلے میرے لیے ممکن تھا, نہ شاید آئندہ دیکھ سکوں. فی امان اللہ. السلام علیکم.